واجب الاحترام دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے بعد گزارش ہے کہ جیسا کہ پچھلا جمعہ اولیاء کرام کے متعلق بیان آپ نے سماعت کیا تھا اور اس میں میں نے میرے جیسے گناہگار بندے نے یہ عرض میں نے کیا تھا کہ اولیاء کرام کسے کہتے ہیں اور اولیاء کرام کی شان کے متعلق بھی بتایا تھا، اور اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ 2 نمبر پیر اور فقیر کسے کہتے ہیں۔ جہاں تک بات 2 نمبر کی ہے تو جو کہ پچھلا جمعہ 2 نمبروں کی چھترول کی گئی تھی، پورے مجمع میں سے مجھے ایک شخص نے جمعہ کے بعد یعنی کل مجھے یوں کہا کہ قاری صاحب آپ پیروں فقیروں کی باتیں چھوڑیں، آپ پیروں فقیروں کی باتیں نہ کیا کریں، آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا کریں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیا کریں، رہی بات پیروں فقیروں کے حوالے سے تو مخلوق خدا میں سے اللہ کے اولیاء کرام جو ہیں، جن کے متعلق آتا ہے حدیث پاک میں بھی کہ کل قیامت کے دن انبیاء رشک کریں گے، اولیاء کرام کے متعلق قرآن کریم میں بھی شان نازل ہوئی ہے۔ اور ایک بندے نے مجھے اس طرح کہا، اور ایک بندہ کل میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، اس بندے نے مجھے یوں کہا کہ قاری صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، قاری صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے عرض کیا جی مسئلہ پوچھیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے پچھلا جمعہ 2 نمبر پیروں کے خلاف گفتگو کیوں کی؟ سب کو اللہ نے بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اچھا پورے مجمع میں سے شاید کوئی 150 آدمی ہوگا، 100 بندہ ہوگا، 200 بندہ ہوگا، کوئی 5-6 بندوں نے یہ کہا کہ ہم اس قاری صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے اس بندے سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ 2 نمبر پیروں کے خلاف بات نہ کیا کریں۔ گویا کہ ہماری مخلوق میں، ہماری عوام میں اتنا شعور نہیں رہا کہ کیا 2 نمبر کے خلاف بات کرنا جرم بن گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے۔ کوئی نیکی کر رہا ہوگا تو یوں کہیں گے دیکھو جی بڑا حاجی غازی بنتا ہے، اگر کوئی برائی کر رہا ہوگا تو کوئی کسی کو برائی سے منع نہیں کرے گا۔ گویا کہ یہ بتانا چھوڑ دیا جائے کہ غلط کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ مجھے تقریباً 15 منٹ اس آدمی نے یہ کہا کہ اگر آپ نے 2 نمبر پیروں کے خلاف بات کرنا بند نہ کی تو ہم آپ کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔ آخر میں یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں، آخر میں اس بندے نے اتنا تک کہا کہ تم جیسے مولوی لوگ ہمارے موت کے قابل بھی نہیں، تم جیسے لوگ جو لوگوں کو تبلیغ اور واعظ و نصیحت کرتے ہیں
ہمارے موتنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ اور میں نے اس سے کہا کہ حضرت آپ کو نماز آتی ہے؟ بڑے پیار اور اخلاق سے میری اس گفتگو اور جو اس بندے کے ساتھ باتیں ہوئی، دو بندے بھی گواہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی گواہ ہے۔ میں یہاں تک بات چھوڑتا ہوں کہ اگر تم نے 2 نمبر لوگوں کے خلاف بات کرنا نہ چھوڑا تو ہم کارروائی بھی کریں گے۔ میں نے جب ان سے کہا کہ حضرت آپ کو نماز آتی ہے، اس نے کہا لو جی ہمارے جیسی نمازیں کس نے پڑھی ہیں؟ میں نے دوسری بات پوچھی کہ آپ کو پاکی پلیتی کا پتہ ہے؟ کہنے لگا ہمارا 24 گھنٹے ہی وضو رہتا ہے۔ میں بندے کی نشاندہی کسی ایک ایسے آدمی سے انشاءاللہ کروں گا، میں جہاں تک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شاید اس کی گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، یا شاید وہ بیچارہ گھر سے روٹی سے تنگ ہوگا۔ اب میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، مناسب بھی نہیں ہیں۔ اس بندے نے میرے سامنے ہی بیٹھ کر سگریٹ شروع کی، پی۔ جب میں نے نماز اور وضو کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا جی ہمارا 24 گھنٹے وضو رہتا ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا جی ہمارے جیسی نمازیں کون پڑھ سکتا ہے؟ بہرحال میں جہاں تک اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شیطان اس کی عقل پہ بیٹھ چکا تھا، وہ بندہ خود نہیں بول رہا تھا، شیطان بول رہا تھا۔ بہرحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے گواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ممبر رسول کا حق ادا کرتے ہوئے میں حق بات کہنے سے رکوں گا نہیں، اور پورے وثوق کے ساتھ آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر میری طرف سے آپ کی گواہی مقصد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے تو آپ نے یہ ضرور گواہی دینی ہے، اور یہ اللہ کا گھر، اللہ کی یہ مسجد اور یہ جو چیزیں اس مسجد میں موجود ہیں، قرآن پاک پڑھے ہیں، الحمدللہ سے قرآن پاک یہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس شخص نے حق کی بات کہی اور حق کی بات کہنے پہ ڈٹا رہا۔ آج مجھے جب 2-3 آدمیوں 6-7 بندوں نے یہ کہا کہ ہم جمعہ نماز نہیں پڑھیں گے، تو آج کا موضوع جو تھا وہ میں نے بیان کرنا تھا کوئی اور، جیسا کہ پچھلا جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ فلاں موضوع ہوگا، بتاتا نہیں فلاں موضوع ہوگا۔ بہرحال میں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے کہ آج میں پچھلے جمعے کے موضوع کو آگے چلاؤں گا کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے اور اولیاء کرام کسے کہتے ہیں۔ اس موضوع کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلیں گے۔ بہرحال عقل مند اور نیک لوگ اولیاء کرام کی دوستی کے سبب ان کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہدائے عظام بھی ان کے مرتبے پر رشک کریں گے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن انبیاء بھی رشک کریں گے۔ کیا ہی بات ہے، جیسا کہ ہم آپ لوگ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو دیکھو جی، واہ جی کیا ہی بات ہے، اس طرح کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ کن کے متعلق؟ اولیاء کرام کے متعلق۔ میں نے جو کہ پچھلا جمعہ بات کی تھی کہ جی کوئی بوٹی شاہ ہے، کوئی بھنگ شاہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو آپ لوگ بھی اس بات سے گواہ ہیں جو پچھلا جمعہ آئے تھے کہ ایک بندے نے کہا آپ ان باتوں کو رہنے دیں اور آپ قرآن و حدیث بیان کریں۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر میں قرآن و حدیث بھی بیان کروں تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوں گی۔ اب میں کوشش کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا، آپ نے مجھے صرف یاد دلانا ہے کہ کوئی ایک جمعہ
انشاءاللہ کوئی ایک جمعہ بے نمازی کے متعلق بیان کروں گا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی کیا سزا ہے۔ کچھ حضرات کہتے تھے جی آپ درس نہیں دیتے، درس دیا تو کہنے لگے جی آپ ہمیں روزانہ بے عزت کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں بھئی جب قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہو، چاہیے تو یہ کہ ہم اپنے اندر کی باتیں دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، جب کہ ہم یہ نہیں محسوس کرتے، ہم الٹا دوسری باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ بہرحال ایک شخص نے عرض کیا، صحابہ کرام میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن جن لوگوں پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داری میں سے بھی نہیں، محض صرف کیا اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی نیک شخص ہے تو اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، نیک آدمی ہے۔ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، محض اسی لیے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، جو کہ میں نے شروع میں آیہ مبارکہ آپ کو تلاوت کر کے سنائی۔ کون سی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اور حضرت سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اولیاء اور میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت کا خزینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور ایک دوسری حدیث کے تحت ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ اولیاء کرام فتنوں سے محفوظ اور دنیاوی مشقتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، رحمت کا خزینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنی رحمت سے رزق عطا فرماتا ہے، زندگی میں حفظ و امان کے بعد وصال جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فتنے رات کی تاریکی کی طرح چھا جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ عافیت میں رہتے ہیں، جتنے مرضی فتنے آتے رہیں اولیاء کرام فتنوں سے عافیت میں رہتے ہیں۔ اولیاء کرام کے کھانے اور لباس کے معاملے میں بھی آپ حدیث پاک سنیے کہ اولیاء کرام میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ میں صحابہ کرام کی روایات میں سے ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں
کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے روایت ہے، ارشاد فرمایا بہت سے ضعیف، کمزور اور پوسیدہ لباس والے یعنی سادگی پسند ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی لسٹ میں سے انہی میں سے ایک ہیں، حضرت برا بن عازب۔ لہذا راوی روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا برا بن مالک مشرکین کے خلاف ایک لڑائی میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مشرکین نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے حضرت سیدنا برا بن عازب سے درخواست کی کہ اے برا، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ پر قسم کھاؤ تو اللہ تمہاری قسم ضرور پوری فرمائے گا، آپ مشرکین کے خلاف اللہ پر قسم کھا لیجئے، یعنی کہ تم اللہ کو قسم دو مشرکین کے خلاف۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں مشرکین پر غلبہ عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ عطا فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک پل کے مقام پر، پل کا نام تھا سوس، ایک پل کے مقام پر مسلمانوں کا کفار کے سامنے آمنا سامنا ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، تو کفار نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں نے کہا کہ اے برا اپنے رب پر قسم کھائیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملا دے، یعنی مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی جنگ میں آپ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوئے۔ یعنی اولیاء کرام میں سے ایسے بھی ہیں اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان سے نظریں پھیر لیتے ہیں، لیکن ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اولیاء کرام کی طاقت سے، اولیاء کرام کی یقین کی طاقت سے بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے تکلیف میں مبتلا ایک شخص کے کان میں کچھ پڑا۔ ایک شخص تھا جو بہت تکلیف میں مبتلا تھا، تو انہوں نے اس کے کان میں کچھ پڑا تو وہ شخص فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے ان کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ان کے کان میں پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ کیا تم نے مرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ تبارک و تعالی، سچا بادشاہ ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، عرش عظیم کا مالک ہے۔ بہرحال انہوں نے کچھ قرآنی آیاتیں پڑھ کر ان کے کان میں، جب ان کے کان میں یہ کچھ قرآنی آیاتیں پڑھی تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
اگر کوئی شخص ان آیات کو یقین کے ساتھ پڑھے تو پہاڑ پر بھی پڑھے تو وہ بھی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ حضرت سیدنا سام بن منجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی۔ اچھا عجیب نہیں محسوس ہوتا جب جہاد کا نام سنا جائے؟ آج کل کے دور میں جیسا کہ آج کل کے دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے کیسے لوگ تھے کہ کیسے جہاد بھی کرتے، کفار کے ساتھ لڑتے بھی اور روزے بھی رکھتے، نوافل بھی کثرت سے پڑھتے، عبادات بھی کثرت سے کرتے، تمام چیزیں پوری خوش اسلوبی کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا بھی کرتے، کاروبار بھی کرتے، بچوں کے لیے روزی بھی کماتے، سب کام کرتے۔ لیکن آج کل کا جو مسلمان ہے اس کو سوائے روزی کے، سوائے رزق کے اور کوئی کام نہیں۔ گویا کہ روزی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ بس اس کے علاوہ سارا دن ساری رات بھی محنت کرنا پڑے تو یہ بھی کام ہے۔ اگر یہ جو دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے کے دن رات بھی ہوتے تو پھر بھی ہم کام نہیں لگے رہتے، دن ختم ہو جاتا ہے، ہمارے دنیاوی کام ختم نہیں ہو پاتے۔ بہرحال یہ جو ہمارے اوپر عبادات جو فرائض میں سے ہیں ہم یہ بھی نہیں ادا کر پاتے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا علا بن حضرمی میں 3 عادتیں دیکھی، ان میں سے ہر عادت دوسری سے عجیب تر تھی۔ جیسا کہ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ عادتیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی عادت ہوتی ہے، جب اس عادت کی مثال دینے کی باری آتی ہے تو انسان اس شخص کا انتخاب کرتا ہے جس میں وہ عادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص میں نیکی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے کہ وہ ہر وقت نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کرتا ہے، دوسروں کو برائی سے بھی منع کرتا ہے، تو جب کبھی ایسی بات آتی ہے تو پھر لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھا فلاں بندے کو دیکھا ہے کیسا نیک آدمی ہے، کیسے لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے ان میں 3 عادتیں دیکھیں اور ہر عادت دوسری سے عجیب تر تھی۔ ایک دفعہ ہم کسی سفر پر روانہ ہوئے اور بحرین کے مقام پر جا تک پہنچے، پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا علا نے فرمایا چلتے رہو، یہ کہہ کر آپ نے اپنی سواری سمیت سمندر میں اتر گئے اور چل دیے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے سمندر میں اترتے چلے گئے اور سمندر کا پانی ہماری سواریوں کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچ سکا۔ جب کسرا کے ایک گورنر نے ہمیں دیکھا تو اس نے کہا خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ اپنی کشتی میں بیٹھ کر مسلمانوں سے بھاگ گیا، ایران چلا گیا۔ یعنی کہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمانی مقام تھا اور جو آپ کا تقویٰ تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی، اللہ پر جو آپ کا یقین تھا، تو گویا کہ سمندر میں بھی انہوں نے اس یقین کو قائم رکھا، جبکہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ سمندر کا پانی کتنا گہرا ہے۔ ہم تو بھائی کسی ندی میں بھی پاؤں رکھنے سے پہلے یہ چیز نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں پانی کتنا گہرا ہوگا، جبکہ انہوں نے کیا کہا، دوسرے صحابہ کرام جو کہ ساتھ بھی تھے پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلتے رہو اور اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیا، لیکن سمندر کا پانی جو ہے سواریوں کے گھٹنوں تک پہنچا بس۔ اور اولیاء کرام ہر زمانے میں دوسرے تمام لوگوں سے نیکیوں کے معاملے میں آگے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہر دور میں میری امت کے کچھ سابقین یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اب میں ایک تفصیل بتانے لگا ہوں کہ ہر دور میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں جو کہ آپ نے سنی کہ کس طرح کی نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا 40 ابدال ہر دور میں اور 500 بہترین لوگ میری امت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ نہ 500 میں کمی آتی ہے نہ 40 میں کمی آتی ہے۔ جب بھی ان 40 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے، دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 500 میں سے ایک کو اس کے مقام اور مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، 40 ابدال میں سے، اور 40 کی کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ان کے اعمال بتائیے۔ فرمایا جو ان پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جو ان سے برائی کرے وہ اس سے بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، مخلوق خدا کے کام آتے ہیں۔ کل قیامت کے دن انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ کل قیامت کے دن انسان سے جو سوالات کیے جائیں گے اس کے اعمال کے بارے میں کیے جائیں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو دوزخی لوگ کیا کہیں گے؟ اے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ نماز نہ پڑھنا پھر جہنمی ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب وہ ان سے پوچھ لیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ کیا ہم بھی اس لسٹ میں تو شمار نہیں اپنا کر رہے؟ بہرحال فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا مخلوق میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے 30 بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور 40 کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہیں، 7 کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر ہیں، اور 5 کے دل حضرت جبرائیل کے دل پر ہیں، اور 3 افراد کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک بندہ خاص کا دل حضرت اسرافیل کے دل پر ہے۔ جب اس بندہ خاص کا انتقال ہوتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر ان 5 میں سے کسی ایک کو مقرر فرما دیا جاتا ہے۔ جب 5 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو 7 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جب ان 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ دے دیتا ہے۔ جب ان 40 میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان 300 میں سے کسی کے ذریعے اس خلا کو پر کیا جاتا ہے۔ جب ان 300 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے ان کی جگہ پہ اس کو مقرر فرما دیتا ہے۔ اب ہم نے جو درجہ بدرجہ لوگوں کے مراتب سنے ہیں کہ ہمارا شمار کیا شاید عام لوگوں میں بھی ہو۔ بہرحال فرمایا کہ انہی اولیاء کی وجہ سے جن کی تفسیر آپ نے سنی، انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ انہی کے طفیل بارشیں ہوتی اور انہی کے طفیل فصلیں اگتی ہیں اور انہی کی بدولت مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ ان کے سبب لوگوں کو زندگی اور موت کیسے ملتی ہے؟
انہی کے طفیل سے، انہی کے سبب سے۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ سے کثرت امت کا سوال کرتے ہیں، تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، زندگی دے دی جاتی ہے، اور ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو ان کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، یعنی کہ موت دی جاتی ہے۔ بارش طلب کرتے ہیں تو بارش برسا دی جاتی ہے، نباتات کے اگنے کا سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے زمین فصلیں اگا دیتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں تو مختلف قسم کے مصائب ان کی دعا کی وجہ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھنے کہ کیا کیا بڑے بڑے فضائل اور بے شمار برکات ہیں۔ تو ہم بھی ظاہر سی بات ہے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اس ذات کے ساتھ دوستی بنی رہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پیارے بن جائیں۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری فلاں کسی بڑے کے ساتھ دوستی ہو۔ دنیا کے قانون میں سے اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں علاقے کا ناظم چیئرمین کے ساتھ اگر میری دوستی ہوگی تو میں دنیا کے معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو دنیا داری کے معاملات ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ترقی کریں تو ہماری فلاں کسی بڑے کے ساتھ دوستی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہم ترقی کر پائیں گے۔ تو پھر یہ تو دنیا داری کا ماحول ہے۔ آخرت کے حوالے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی بنانا ہوگی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی کو پختہ رکھنا ہوگا۔ تو دوستی کو پختہ رکھنے کے لیے پھر وہ جنتیوں کا سوال جو ہے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، پھر اس سے ہٹنا پڑے گا اور اس کو دور کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہر وقت میں سے 5 وقت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر نماز فرض فرمائی ہے، اپنے رسول کی زبانی ہم تک اپنے احکامات پہنچائے ہیں، تو ہمیں ان احکامات کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے دوست بن پائیں گے۔ جب کوئی انسان نوافل میں کثرت کرتا ہے، عبادات میں کثرت کرتا ہے، زیادہ عبادات کی طرف رجحان رکھتا ہے، آتا ہے عبادت کرتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فرمایا میں پھر اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جو شخص نوافل میں کثرت کرتا ہے، عبادات میں کثرت کرتا ہے، تو میں اس شخص کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ گویا کہ پھر اس شخص کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا بن جاتا ہے۔ تو جب کوئی انسان نوافل میں کثرت کرتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ تو گویا کہ جب وہ سنتا ہے تو اس کا سننا اللہ کا سننا بن جاتا ہے۔ تو پھر جب کوئی انسان نوافل میں کثرت کرتا ہے، میرے ساتھ دوستی کو پختہ بناتا ہے، تو میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ اس بندے کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا بن جاتا ہے۔ میں اسے توفیق دیتا ہوں کہ وہ غلط چیز کو نہیں سنتا۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کا بولنا میری زبان کا بولنا ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر اس گفتگو کا مطلب صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو گویا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور گویا کہ جب وہ کسی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی مقصد ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے متعلق سوال کرے یا مجھے دیکھنا چاہے، 2 باتیں، کوئی شخص میرے متعلق سوال کرے یا مجھے دیکھنا چاہے تو وہ لاغر اور محنتی شخص کو دیکھ لے، جس نے نہ تو اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ ہی بانس پر بانس رکھا، یعنی کوئی عمارت نہیں بنائی۔ جب اس کے لیے جہاد کا جھنڈا بلند کیا جائے تو وہ اس کی طرف چلا جائے۔ آج تیاری کا دن ہے، کل سبقت لے جانے کا دن، اور انتہا جنت یا جہنم ہے۔ گویا کہ
ایسے شخص کو دیکھے جو دین میں محنت کرنے والا ہو اور اس نے کوئی اپنا گھر نہ بنایا ہو، اور جب اس کے لیے جہاد کی آواز لگائی جائے تو وہ جہاد کی طرف چل پڑے۔ اور حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں یعنی ساتھیوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے اولیاء کون لوگ ہیں؟ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں جن پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے باطن کو دیکھا، دنیا کے اندر کو دیکھا، اور لوگوں نے دنیا کے ظاہر کو دیکھا اور دنیا کے انجام کو دیکھا جب اور لوگوں نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن کے بارے میں اندیشہ تھا کہ وہ عیب دار کرے گی، اور ان کو بھی ترک کر دیا جن کے متعلق یقین تھا کہ وہ بہت جلد چھوٹ جائیں گے۔ یعنی کہ اولیاء کرام نے ان کی جو نشانی بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی وہ کیا کہ وہ دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے، یعنی کہ دنیا داری کے کاموں میں مخلوق خدا کی وہ خدمت کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے ان کو دور کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بیمار ہوئے تو تم نے دوائی لی یا نہیں۔ ہم آج دنیا سے لوگوں سے جس طرح کا سوال کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے روزہ رکھا یا نہیں، جبکہ کل قیامت کے دن یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پوچھیں گے، ہاں بھائی تم نے روزہ رکھا یا نہیں۔ حساب کتاب جب کیا جائے گا تو بہرحال ہم دنیا میں جس چیز کا سوال کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ہم ہی سے پوچھا جائے گا، اور جس چیز کا سوال ہم دنیا سے نہیں پوچھتے وہ ہم سے کہاں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ کسی غریب آدمی سے کیا کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی تم نے کھانا کھایا یا نہیں؟ کیا کسی بیمار شخص سے جو غریب ہو اور وہ دوائی تک لینے میں سست ہو، اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں، تو کیا کبھی ہم نے اس بندے سے یہ کہا بھائی اگر تم بیمار ہو تو ہماری طرف سے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بتائیے؟ کبھی نہیں پوچھا۔ کیوں کہ ہمیں صرف اپنی دنیا داری کی پڑی ہے، چاہے کوئی مرے مرے ہمارے پانچ کھرے، ہم نے اپنے حال کو دیکھنا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ ایک بلی کا بچہ کسی نے سردی سے بچایا، اس شخص کی ماں کا آپریشن اسی رات تھا۔ ایک بلی کا بچہ کسی آدمی نے سردی سے بچایا، اس آدمی کی ماں کا آپریشن اسی رات تھا، تو جس میں بہت سی رقم ضرورت تھی۔ روتا ہوا جب وہ ماں کے پاس پہنچا، دیکھا تو ماں ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا تو آپریشن تھا، میں تو یوں سمجھا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، شاید میری ماں مر چکی ہوگی، یہ کیا ہوا کہ اچانک تم ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا بیٹا یہ سامنے ایک بلی بیٹھی ہے، یہ ہر وقت آسمان کی طرف اپنے پیر اٹھا کر کے کہتی ہے کہ یا اللہ فلاں شخص نے میرے بچے کو بچایا تو اس کی ماں کو بچا دے۔ تو جانور کے ساتھ حسن سلوک بھی انسان کے کام آتا ہے۔ تو ہم تو یہ ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جس طرح انسان کی میت کو کندھا دیتے ہیں، اگر ہم اس کے جینے کا سہارا بن جائیں تو پھر کیا ہی دنیا میں رونق آ جائے۔ ہم مرنے کے بعد تو انسان کی میت کو کندھا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید ہمارا اس میں کوئی اپنا مقصد ہوتا ہے، کہ شاید مرنے کے ورثاء یہ نہ دیکھیں کہ بھائی فلاں بندے نے تو ہماری میت کو کندھا ہی نہیں دیا۔ جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کی میت کو کندھا دیتا ہے اور 10 قدم میت کو کندھا دے کے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ہر مرتبہ ہر جگہ سے میت کو کندھا دینے کے لیے چاروں طرف سے میت کو کندھا دیا جائے اور 10 قدم کم از کم چلا جائے تاکہ ہمارے 40 صغیر کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔
اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک نماز سے دوسری نماز میں یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے تیاری کرنی ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اب صبح کی پڑھی، اب میں نے ظہر کی تیاری جاری رکھنی ہے، تو جب کبھی ٹائم آتا ہے ظہر کی نماز کا تو وہ ظہر کی نماز کے لیے کوشش کرتا ہے، تو فرمایا صبح سے لے کر کے ظہر تک جو اس سے صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہماری صرف کوشش نہیں ہے، ہماری صرف وقتی طور پہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ انسان خود کا منہ دھوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف آتا ہے، چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے چلے۔ کسی نے راستے میں پوچھا کہ آپ اتنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی اور ایک اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ ہمارے لیے سب کچھ سامنے ہے، نیکی اور برائی کا رستہ ہمیں بارہا مرتبہ بتا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس کوشش نہیں ہے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں تو پھر زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ تو مخلوق خدا کی خدمت کریں، کسی تکلیف دہ شخص کو دیکھیں تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوئے اس کے کام آئیں۔ فرمایا کہ مومنین مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی حصے میں درد اور تکلیف ہوتی ہے تو باقی کا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے اندر سے احساس نام کی چیز ختم ہو چکی ہے کہ خون جیسا کہ سفید ہو گئے ہوں۔ آج اگر سگا بھائی بھی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور اگر ہمارا کوئی بھائی بہن، ہمارا کوئی رشتہ دار دوست احباب تکلیف میں ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی تم چاہے مرتے رہو، ہمیں کیا۔ حساب جب ہوگا پتہ چلے گا ہم کیا کیا اعمال کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن دوستوں نے سنتے ادا کرنی ہے سنتے